بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد والی محمد پر۔ ناظرین، جنگ جاری ہے، افواہوں اور شک سے بچیں، یہ خاص پیغام ہے، بلکہ قومی پیغام ہے۔ بھارت پر 18 میزائل حملے، 72 گھنٹے انتہائی اہم، ایک ہی نعرہ غازی یا شہید۔ 29 خودکش ڈرون پاکستان نے مار گرائے، اور پاکستان کی حکومت کٹ پتلی، اصل لیڈر جیل میں ہے۔ ان تمام باتوں میں گفتگو کروں گا آپ سے، لیکن پہلے آپ سے ایک گزارش کہ افواہوں سے پرہیز کریں، اور کوئی بھی پیغام جو بھی آپ کو سمجھ آتا ہے وہ کسی دوسرے تک نہ پہنچائیں۔ ہاں، پبلک سروس میسیج ضرور پہنچائیں، جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ افواہوں پہ کان نہ دھریں، شک نہ کریں، اور ادھر کی بات ادھر نہ کریں، کیونکہ اس سے جنگ جو ہے نا، مرال جو ہے وہ خراب ہوتا ہے، اور جنگ میں نقصان ہوتا ہے۔ تو چونکہ جنگ جاری ہے، لہٰذا ہماری اور آپ کی اور سب کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے۔ افواج پاکستان فضائیہ، بحری، بری، سب محاذ پر ڈٹے ہوئے ہیں، اور دشمن چونکہ مکار ہے، اس لیے ہمیں بھی زیادہ احتیاط کرنی ہے۔ پہلی بات یہی کہ جنگ جاری ہے۔ آج پاکستان کے مختلف شہروں میں اور بڑے شہروں میں، جس میں لاہور، کراچی بھی شامل ہے، راول پنڈی بھی شامل ہے، وہاں ڈرون حملے ہی کہوں گا میں ہوئے۔ اور بھارت کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ پہلگام کا واقعہ ہوا اور اس میں پاکستان ملوث تھا، اس کے رد عمل میں ہم نے سب کچھ کیا کہ سینتاس معاہدے کی معطلی کی، ہم نے باقاعدہ ان پر لڑائی بھی شروع کر دی کیونکہ ان سے بدلہ لینا ہے۔ لیکن بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جان بوجھ کر جارحیت کی بھارت نے، آپ بھی جارحیت کرنے کی بھی کوشش کی اور دفاعی جارحیت بھی، اسے منہ کی کھانی پڑی کہ پہلے ہی دن جتنا اس کا نقصان ہو گیا، 2 سے 3 رافیل تو خود مان رہے ہیں، فرانس مان رہا ہے جس کے اس کے بنائے ہوئے ہیں کہ آج تک رافیل طیارے کبھی اس طرح کے حادثے کا شکار نہیں ہوئے، کبھی نہیں گرے۔ تو پھر تو بھارت نے بھی تسلیم کر لیا، اور اس کے ساتھ مگ بھی مارے گئے ہیں، تو 7 سے 9 طیارے اس کے گرا لیے گئے۔ اب اس نے اپنی حکمت عملی بدل لی کہ ڈرون حملے شروع کیے، لاہور میں بھی گرائے گئے، 3-4 لاہور میں گرائے گئے، راول پنڈی، اسلام آباد، اور اسلام آباد میں راول پنڈی، کراچی، چکوال، مطلب مختلف شہروں میں۔ تو یہ کچھ تعداد ہو گئی ہے کہ 29 گرا لیے گئے۔ اب یہ خودکش ڈرون ہیں کیا؟ خودکش ڈرون یہ ہیں، ان کی باڈی جو ہے وہ بھارتی بنائی ہوئی ہے، اور اس کے اندر جو مشینری ہے، جو سسٹم ہے، وہ سب اسرائیلی ہے۔ یعنی یہ ڈرون جو ہے، خودکش ڈرون، یہ جاسوسی کرنے آتا ہے، اطلاعات پیچھے پہنچاتا ہے، اس کے اندر کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں، اور یہ چھوٹا موٹا بارود اور میزائل بھی ساتھ لے کے اڑ سکتا ہے۔ پاکستان میں یہ شور مچا، اچانک افراتفری پھیلائی گئی کہ کہاں ہے فوج، کہاں ہے ایئر ڈیفنس سسٹم، یہ کہاں سے آ گئے؟ تو چونکہ ہر بندے کو اس کے سسٹم کا تو نہیں پتہ یہ ہے کیا۔ جناب 15,000 فٹ کی بلندی بھی اڑتا ہے، اور چھوٹا اس کی بہت بڑا سائز نہیں ہوتا، اور پھر نیچے آتا ہے اپنے مقام پر جہاں کا اس کو فیڈ کیا ہوتا ہے، کمان دی گئی ہوتی ہے، اس کے اندر کیمرے لگے ہوئے ہیں، اور یہ ڈیٹا یعنی جہاں سے اڑا ہوتا ہے وہاں بھیجتا ہے۔ لیکن اس کو خودکش ڈرون کیوں کہہ رہا ہوں میں؟ ان ڈرون میں واپس جانے کی طاقت نہیں ہے، یہ جہاں جاتے ہیں وہیں یا تو خود گر جاتے ہیں، یا پھر ان کو مار کے گرا دیا جاتا ہے۔ پاکستان میں ہی مار کے گرائے گئے، اور جبکہ ان کے پاکستان کا جو ڈرون ہے، اس کا اگر سسٹم جام کر دیا جائے تو وہ فوراً یو ٹرن لے کے واپس آیا تھا اپنی منزل پہ، اس میں اتنی صلاحیتیں موجود ہیں۔ تو دونوں کا فرق بہت ہے، لیکن پھر سوال یہی ہے کہ یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ افراتفری پیدا کی جائے، اور یہ بتایا جائے کہ نہیں، آپ کی فضائیہ جو ہے وہ ایسی
بھارت جیسے خود ڈینگے مار رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے یہی سے بتانا چاہتا ہے۔ بھارت نے گزشتہ رات پنجاب کے مختلف شہروں میں، لدھیانہ، امرتسر، ادھر ادھر بہت سی حرکتیں کی اور یہ شو کرنے کی کوشش کی کہ پنجاب پر پاکستان حملہ آور ہو گیا، اور پھر اس نے دعویٰ کیا کہ تقریباً 15 سے 18 شہروں میں میزائل حملے کیے اور ہم نے انہیں ناکارہ بنا دیا۔ لیکن یہ سب جھوٹ، سب پروپیگنڈا، افواہوں کا بازار گرم، گودی میڈیا یعنی مودی میڈیا افواہیں پھیلا رہا ہے، فیک نیوز پھیلا رہا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ گزشتہ رات میں نے کہا تھا کہ آج رات بڑی اہم ہے اور ہو سکتا ہے کہ آج ہی حملہ کرنا پڑ جائے، لیکن پاکستان کی حکمت عملی اس سے مختلف رہی۔ اب 72 گھنٹے کا ٹائم انہیں دے دیا۔ پاکستان کے تمام ایئرپورٹ جو ہیں وہ بند ہیں، تعلیمی ادارے بھی بند کر دیے گئے اور حالت جنگ میں ہیں، تو وہ تیار ہے اس کے لیے۔ لیکن اعلان یہی ہے ان کا کہ وقت اور جگہ ہم خود سوچیں گے، ہم اس کا انتخاب کریں گے، کسی کے کہنے پہ اشارے پہ نہیں کام کریں گے۔ جبکہ بھارتی میڈیا شور مچا رہا ہے، گودی میڈیا کہہ رہا ہے جناب کٹ پتلی حکومت ہے، ان میں تو خوف ہی بڑا ہے، ان میں ہمت کیوں نہیں ابھی؟ تو کوئی ان سے بھی یہ بھی پوچھے کہ جناب آپ کے ہاں پہلگام کا واقعہ کب ہوا تھا؟ اس کے 15 دن بعد 14 دن بعد آپ نے رد عمل کا مظاہرہ کیا جو ہم پہ الزام لگا کے، تو ہمیں اتنی جلدی کیا ہے؟ لیکن وزیر دفاع کہہ رہے ہیں ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں، جواب ہم دیں گے، اپنے حساب سے دیں گے، اپنی پالیسی کے تحت دیں گے۔ آج جو کچھ کیا بھارت نے، اس سے بھی واضح ہو گیا کہ بھارت باقاعدہ جارحیت چاہتا ہے۔ اس کے ڈرون آئے ہیں، حدود کراس کی ہے، ان کو مار کے گرایا گیا اور شہری علاقوں میں آئے سب، تو پھر کچھ جانا چاہتے تھے دفاعی علاقوں میں، لیکن وہاں تک پہنچ نہیں سکے، اس سے پہلے گرا لیے گئے۔ تاہم خفیہ اطلاعات تو ہوتی ہیں، ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، جنگ میں تو ساری چیزیں چلتی ہیں، بلکہ جنگ سے پہلے بھی ہوتی ہیں، جہاں لڑائی ہوتی ہے دو ملکوں میں وہاں ساری چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ تو یہ معاملات اسی طرح ہی ہیں۔ تو بھارت نے 18 شہروں پر حملے کا پروپیگنڈا کیا، جھوٹ کیا، فیک نیوز چلائی اور کہا میزائل ہم نے مار گرایا اور میزائل ہم نے ڈیفیوز کر دیے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ میزائل چلے تھے، دھماکے ہوئے تھے، تو جہاز گرے تھے، اور سب کو پتہ ہے، پوری دنیا چیخ اٹھی گئی ہوا کیا، رافیل کیسے گر گیا؟ لیکن گرا، مگ طیارے بھی گرے، باقی بھی کچھ ہوا، تو جب چلیں گے تو سب کچھ پتہ ہوگا۔ لیکن پاکستان کے عسکری قیادت کا کہنا یہ ہے کہ 72 گھنٹے ہمارے پاس ہیں، اس میں جب دل چاہے گا، جہاں دل چاہے گا وہاں ہم اپنا رد عمل دیں گے، اور ہمارا ایک ہی نعرہ ہے، غازی یا شہید، اس کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں پتہ، کیونکہ ہمیں پاکستان کی سلامتی چاہیے اور ہم نے قسم کھائی ہے پاکستان پہ مر مٹنے کی۔ تو اس لیے پاکستانی قوم آرام سے رہے، سوئے، مزے لے، کیونکہ اس کی عسکری طاقت جو ہے وہ جاگ رہی ہے۔ اب جو اگر یہ بات کریں کہ معاملات جو ہے کٹ پتلی حکومت کس نے کہا، یہ بھی بھارت کا پروپیگنڈا ہے کہ جناب ان میں تو ہمت ہی نہیں ہے، تو پھر رافیل کس نے گرائے، اور جناب وہ تو مقابلہ ہی نہیں کر سکتے، تو پھر ڈر کہے گا آپ کو اگر ہم نے مقابلہ کر سکتے تو یہ پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ کٹ پتلی ہے، ان میں اتنا حوصلہ نہیں ہے۔ لیکن سپہ سالار تو وہی ہے جس نے چیلنج کیا تھا، جس نے 2 قومی نظریہ آپ کو بتایا تھا، جس نے کشمیر کے ظلم و ستم کی بات کی تھی، جس نے انسانی حقوق کی بات کی تھی، جس نے آپ کی غیر قانونی حرکتوں کی نشاندہی کی تھی، تو پھر جس نے پانی کو لائف لائن قرار دیا کہ آپ آبی جارحیت کریں گے تو پھر ہم کوئی نہیں چھوڑیں گے، جو رکاوٹ آپ پیدا کریں گے، جو ڈیم بنائیں گے ہم انہیں توڑ دیں گے، نیست و نابود کر دیں گے، کریں آپ، روکیں آپ پانی، دیکھیں کیا ہوتا ہے پھر۔ تو چیلنج ہے، چیلنج سے چیلنج ہے۔ تو یہ بھارت کا پروگرام ہے کہ اصل لیڈر ہے عمران خان، جس کو انہوں نے جیل میں بند کر رکھا ہے، قوم اس کے پیچھے ہے، لہٰذا قوم فوج کے پیچھے نہیں ہے، لیکن پاکستان بھر میں جو یکجہتی کے لیے، جو خیر سگالی کے لیے جو ریلیاں نکالی گئی، جو مظاہرے ہوئے، وہ سب کو پتہ ہے، پوری دنیا کو پتہ ہے کیا قوم کا جذبہ ہے، اور قوم کس طرح افواج پاکستان کے پیچھے کھڑی ہے، عسکری اور سیاسی قیادت کے پیچھے کھڑی ہے، اور بھارت سے جلد از جلد بدلہ لینا چاہتی ہے۔ یہ خودکش ڈرون گرا لیے گئے، مزید آئیں گے، وہ بھی گرا لیے جائیں گے، لیکن ایئر ڈیفنس سسٹم بالکل محفوظ ہے۔
وہ جب یہ چاہیں گے استعمال کریں گے، جب چاہیں گے نہیں استعمال کریں گے، لیکن انہیں اسے محفوظ اس لیے بنایا کہ جو ڈرون آ رہے ہیں اور 1500 فٹ کی بلندی سے آ رہے ہیں دائیں بائیں سے، پتہ جن کا نہیں لگ رہا، جو ریڈار پہ نہیں آتے، تو ان کا سلسلہ دیکھ لیں کہ بھارت میں کتنا دمخم ہے. لیکن بھارت اور اسرائیل کا گٹھ جوڑ نظر آ گیا ان ڈرون کی وجہ سے کہ وہ کہاں تک ساتھ کھڑا رہے. امریکی وزیر خارجہ نے بھی رابطہ کر لیا بھارت سے کہ انسان بن جاؤ. ایرانی وزیر خارجہ یہاں آئے تھے، آج وہ پہنچ گئے بھارت. سعودی وزیر خارجہ جو نائب وزیر خارجہ، وہ آج بھارت سے ہو کے پاکستان. یعنی دوست ممالک چاہتے ہیں کہ خطے میں امن رہے، لڑائی جھگڑا نہ ہو، اور پاکستان بھی یہی چاہتا ہے. لیکن جناب جب پاکستان کو آپ چھیڑ چھاڑ کریں گے تو خواجہ آصف کہتے ہیں کہ اگر اب ہم نے بھارت کو نہ روکا تو مستقبل میں یہ مزید پریشانیاں پیدا کرے گا، تو ہم ان کو ایک بار تو سبق سکھائیں گے. کتنا نقصان ہوا یہ تو بھارت کو پتہ ہے، اسٹاک ایکسچینج کہاں گئی یہ بھی بھارت کو پتہ ہے، فضائی راستے بند کرنے سے کتنا نقصان ہے یہ بھی ان کو پتہ ہے. تو مزید نقصانات کتنی دیر برداشت، وہ طویل جنگ کرنا چاہتا ہے، حالت جنگ میں ہی رہنا چاہتا ہے. اس کا خیال ہے پاکستان اتنا برداشت نہیں کر سکے گا. لیکن پاکستان کی حکمت عملی کیا ہے یہ اسے کیا پتہ. ہم طویل جنگ نہیں چاہتے، تو ہم جلد از جلد رزلٹ دیں گے 2 دونی 4 والا، فکر نہ کریں آپ. تو پاکستانی افواج اور سپہ سالار کا یہی پیغام ہے کہ بالکل گھبرانا نہیں. قوم بھی جاگ رہی ہے، افواج بھی جاگ رہی ہے، حکومت بھی کان اور آنکھیں کھلے رکھ کے سارے معاملات کو دیکھ رہی ہے، اور کسی قسم کی بدماشی خطے میں بھارت کی نہیں چلنے دی جائے گی. اس وقت اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست کیا ہے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.